بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد ذکا لطیف نوشاہی آج اپنے آسٹرو 9 چینل پر لیبرا والوں کے متعلق بتاؤں گا کہ برج میزان والوں کے لیے یہ سال 2021 کیسا رہے گا۔ تو جہاں تک لیبرا والوں کا اگر ہم چارٹ دیکھتے ہیں تو اس سال سیارے گان کی پوزیشن ان کے لیے سابقہ سال جو 2020 ہے ان کی نسبت یہ سال ان کے لیے کافی زیادہ بہتر اور مستحکم رہے گا، اور ان کو خوش بختیاں اور سعادتیں مہیا ہوں گی۔ آپ کے تالا اور 8ویں گھر کا حاکم یہ آپ کا تالا ہے، اور یہ آپ کا جو ہے 8واں گھر، یہ دونوں کا حاکم جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے اور وہ زہرہ ہوتا ہے۔ تو وینس جو ہے وہ دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو جب دوسرے گھر میں آتا ہے تو یہاں پہ یہ حبوط یافتہ غروب یافتہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سال 2020 کا آخری جو مہینہ ہے دسمبر، یہاں پہ ان کے لیے پریشانیاں نیگیٹیوٹیز بڑھیں گی، تو ان سے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی سال کے 5-6 دن بھی ان کے لیے کوئی اتنے اچھے خوشگوار نہیں رہیں گے، لیکن جیسے ہی 5-6 دن گزر جائیں گے اور وینس دوسرے گھر سے موو کرتا ہوا جب تیسرے گھر میں آئے گا تو انشاءاللہ آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا اور آپ خوشگوار موڈ میں واپس جو ہے وہ آ جائیں گے۔ تو چونکہ یہ گھر جو ہے یہ بہن بھائیوں کا ہے، چھوٹے موٹے سفر کا ہے، تو آپ جو ہے اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ خوشگوار ماحول میں رہیں گے، اور جو سابقہ آپ میں پریشانیاں تھیں وہ انشاءاللہ وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ کے اندر جو ہے وہ رزق کی کمی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر باقی سیارے گان کو چارٹ میں دیکھا جائے تو تمام سیارے گان اچھی جگہ ہونے سے اس سال لیبرا والوں کے لیے بہت زیادہ بہتریاں رہیں گی۔ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیٹرن اور جوپیٹر جو ہے یہ ان کا کنجیکشن پریشانیاں لاتا ہے۔ تو چوتھا گھر چونکہ یہ گھریلو معاملات سے ہوتا ہے، تعلیم سے ہوتا ہے، والدہ سے ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پریشانیاں چھوٹی موٹی رہیں گی۔ تو رہی بات جیسے ہی جوپیٹر جو ہے یہ موو کرتا ہوا 5ویں گھر میں آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا باقاعدہ طور پہ جتنے بھی آپ کے معاملات رکے ہوئے تھے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ مالی معاملات بہتر ہوں گے، بلکہ ایسے لیبرا افراد جو کہ عرصے سے اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کا گھر نہیں بن رہا تھا، یا وہ اپنا گھر چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو اس سال جیسے ہی جوپیٹر 5ویں گھر میں موو کرے گا تو اس عرصے میں یہ اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ تو جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو جیسے ہی جوپیٹر 5ویں گھر میں آئے گا تو اولاد کی خوشیاں بھی جو ہیں یہ دیکھیں گے، اور اچانک کسی ذریعے سے کمانے کے بغیر اچانک جو ہے آپ کے پاس رزق آنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جو لیبرا والے انعامی بانڈز وغیرہ خرید کے رکھتے ہیں تو ان کا انعام نکلنے کے چانسز بھی اس سال رہیں گے۔ اسی طرح اگر سیارہ زحل جو کہ اب
یہ چوتھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ سیارہ زحل 2 گھروں کا حاکم ہے، باقاعدہ یہ 10ویں گھر کا اور 11ویں گھر کا، جدی اور دلو ان دونوں کا حاکم ہے. تو یہ جو زحل ہے سیٹرن، یہ 27 سال کے بعد اپنے گھر میں واپس آیا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی دیکھیں گے. آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اپنے اندر خوشیوں کو غیر محسوس طریقے سے محسوس کریں گے. اس وقت آپ کے اندر کانفیڈنس مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو لبرا افراد اس سال اپنا مکان خریدنا چاہتے ہیں یا رہائش چینج کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کی یہ درینہ خواہش اس سال پوری ہو جائے گی. اسی طرح جو لبرا افراد شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کی اس سال شادی اچھی جگہ پہ ہوگی اور ان کو جو جیون ساتھی ملے گا وہ بھی خوش بخت ہوگا، یعنی کہ ان کا شریک حیات، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، شریک حیات ان کو خوش بخت ملے گا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جوپیٹر کا 5ویں گھر میں موو کرنا جو ہے یہ بہتر ہوتا ہے. تو اسی طرح جو لبرا افراد اپنا نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کام میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے ایسی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرافٹ لائے گی، ان کے لیے فائدہ رہے گا. آپ کے چارٹ میں دوسرے گھر میں راس کا آ کے بیٹھنا اور 7ویں گھر میں اور باقاعدہ طور پہ 8ویں گھر میں آپ کا ضمب کا ہونا، محنت کے بغیر اچانک آپ کو جو ہے وہ دولت مل سکتی ہے. یعنی کہ 2021 کا سال آپ کے لیے بہتریوں کا سال ہوگا اور آپ کو مزید بہتریاں ملیں گی. اگر لبرا افراد جو ہیں وہ مزید اپنی زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہیں، تو اس سال یا ودودو یا قادرو، یہ 2 اللہ کے اسماء جو ہیں، ان اسماء کی کثرت سے ورد رکھیں اور ہو سکے تو سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں، تاکہ سال کے ابتدائی عرصے کی بے یقینیوں کا خاتمہ ہو اور آپ کا سال 2021 مزید بہتر گزرے گا. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میزانی افراد جو ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں. تو اس سال ان کی دلکشی میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ اپنے عزیز و اقربا کے درمیان جب جائیں گے تو ان کی عزت اور توقیر میں مزید اضافہ ہوگا. اور ایسے افراد جو اس سال پروموشن وغیرہ بزنس میں چاہتے ہیں تو ان کو پروموشن بھی ہوگی، لیکن باقاعدہ طور پہ چونکہ سیٹرن جو ہے وہ سارا سال ادھر رہے گا اور اس کی نظر جو ہے وہ 10ویں گھر مقابلے کی رہے گی، تو کام کی ذمہ داریاں ان پر مزید بڑھ جائیں گی. اسی طرح ایسے لبرا افراد جو جاب وغیرہ کرتے ہیں اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جاب ہمارے لیے بینیفٹس نہیں دے گی، تو وہ اگر اپنی جاب کو چینج کرنا چاہیں گے تو مزید نیکسٹ جو وہ جاب حاصل کریں گے وہ ان کے لیے مزید کامیابیاں لے کے آئے گی اور ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا. تو اس لیے اگر جو لبرا کے افراد اپنی جاب چینج کرنا چاہیں گے، وہ اگر جاب چینج کریں گے تو ان کے لیے مزید بہتریاں ثابت ہوں گی. ایسے لبرا افراد جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو بھی پورا فرمائے گا اور باقاعدہ طور پہ جتنا بھی ہو سکے گا ان کی یہ خواہش پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا فرما دے گا. تو جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی خوشیوں میں انجوائے کریں گے.
اسی طرح یہ سال اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی۔ اس سال لبرا والوں کی ذمہ داریاں بڑھیں گی، کیونکہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زحل چوتھے گھر میں ہونے سے گھریلو ذمہ داریوں کو بڑھا دیتا ہے، اور 10ویں گھر میں نظر پڑنے سے کاروباری مصروفیات بھی مزید زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں تک مزید لبرا والوں کے لیے آگے نیکسٹ ہے، تو جہاں تک لبرا افراد کے ذائچہ میں شمسی و قمری گرہن کا تعلق ہے، تو اس سال چاند گرہن 26 مئی سن 2021 کو برج عقرب آپ کے یہ برج عقرب ہے آپ کے دوسرے گھر میں لگے گا، تو اس لحاظ سے آپ کو اس عرصے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ مال کا گھر ہے، تو مال کے ضائع ہونے کے چانسز اس عرصے میں بڑھ جائیں گے۔ کسی قسم کی دھوکہ دہی میں مت آئیں، اور خاص کر کے لالچ میں آ کے، کسی کے بہکاوے میں آ کے کہیں غیر ضروری طور پہ بہت زیادہ پیسہ یا انویسٹ مت کر بیٹھیے گا کہ آپ کا رزق جو ہے وہ ان دنوں میں ضائع ہو جائے اور آپ میں مزید ٹینشن جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو اس چیز کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح اس سال شمس گرہن 10 جون سن 2021 کو برج سور، تو یہ آپ کا 8واں گھر جو ہے اس میں برج سور کا لگنا یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سال جو ہے اس عرصے میں، یعنی کہ جون کا مہینہ جو ہے اس عرصے میں آپ کو اپنی صحت کی طرف خاص طور پر توجہ دینی ہوگی، پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ تو انشاءاللہ یہ وقت بھی جو ہے یہ 1-2 دن کا ہے، اس میں آپ کنٹرول رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، تو مزید آپ پہ پھر مزید کوئی پریشانی نہیں رہے گی، آپ میں مزید آگے آنے والے وقت میں بہتریاں ہوں گی، اور آپ میں نہ صرف یہ کہ جدوجہد بڑھے گی، استحکام بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح پھر جو تیسرا آپ کا شمس گرہن ہوگا وہ 4 دسمبر سن 2021 کو پھر سے برج عقرب آپ کے دوسرے گھر میں لگے گا، تو جہاں تک ہو سکے دھوکے فراڈ سے بچیے گا، لالچ وغیرہ میں آ کے کہیں اپنے پیسوں کو ضائع مت کیجیے گا، احتیاط سے کام لیجیے گا۔ یہ دسمبر کا مہینہ جو ہے یہ اس لحاظ سے آپ کے لیے بہتر نہیں رہے گا۔ اسی طرح ابتدا میں، سال کی ابتدا میں آپ کا جو خانہ مال کا حاکم ہے، اور اسی طرح یہ شادی کا یا پارٹنرشپ کا گھر ہے، اس میں مارس کا آنا آپ میں مزید غصے کو بڑھا دے گا، تو آپ اس عرصے میں غصے پہ پرہیز کیجیے گا، اپنی گھریلو زندگی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے انجوائے کیجیے گا، کسی قسم کی آپ جو ہے نگیٹیوٹی مت رکھیے گا، تاکہ آپ کے گھر کے سکون جو ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ تو جہاں تک باقاعدہ طور پہ کامیابیوں کا سوال ہے، تو آپ کو اتنی کامیابیاں اور بہتریاں نہیں ملیں گی جن کی تلاش ہر کامیاب انسان اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ 8ویں گھر برج سور میں راس کا بیٹھا ہونا جو ہے یہ آپ کو تھوڑا سا پریشانیوں میں، ذہنی الجھنوں میں، رکاوٹوں میں لے کے آئے گا، لیکن میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو انسان اپنے مالک اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو، اگر وہ ہے بھی تو وہ پریشانیاں اللہ اس سے دور فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے مزید بہتریاں اور بہتریوں کے اسباب اللہ مہیا فرماتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ ان پریشانیوں اور نیگیٹو اثرات سے جتنا ہو سکے دور رہیں گے،
تو انشاءاللہ آپ کے لیے مزید آگے آنے والے وقت میں بہت زیادہ بہتریاں ہوں گی۔ تو یہ عرصہ لبرا والوں کو خود کو مضبوط رکھنے کا وقت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونا چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ آپ میں مزید اچھا وقت جو ہے وہ آئے گا۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو مزید مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات جو ہیں وہ آپ کو مزید پریشانیوں کی طرف لے کے نہیں جائیں گے۔ تو اس عرصے میں باقاعدہ طور پہ گرہن کے عرصے میں اور باقاعدہ طور سال کے بعد والے عرصے میں آپ کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکتا ہے نماز پڑھیں، صدقہ وغیرہ دیں۔ نماز پڑھنے سے، صدقہ دینے سے، اسی طرح والدین کی خدمت کریں، اپنی والدہ کی خدمت کریں، اسی طرح جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کی مالی امداد کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس عرصے میں اسم الہی یا مالکو یا متین کا ورد رکھیں، تو آپ ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں اور اسباب الہیہ آپ کو ان پریشانیوں سے باہر نکالنے کے جو ذرائع ہیں وہ مہیا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح جب اپریل سے لے کے اکتوبر تک کے عرصے میں مشتری یہاں سے موو کرتا ہوا آپ کے 5ویں گھر میں آئے گا، تو آپ کی سابقہ جتنی بھی خواہشات رکی ہوئی تھیں، آپ کے کام رکے ہوئے تھے، وہ انشاءاللہ اس عرصے میں پورے ہونے شروع ہو جائیں گے، اور بغیر کسی سبب کے آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے رزق جو ہے وہ گھر میں آئے گا۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر آپ اس سے پہلے جو ہے وہ جو آپ کو میں نے اسم دو اللہ کے بتائے ہیں، یا مالک و یا متین، اس کا ورد رکھیں گے تو مزید آپ پہ بہتریاں آئیں گی، مزید آپ کا جو ہے وہ رزق بڑھے گا، آپ کی ٹینشنیں اور پریشانیاں جو سابقہ دور میں رہی ہوں گی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس عرصہ میں آپ میں کانفیڈنس بھی بڑھے گا، اور آپ کی اگر پلاننگ انٹیلیجنس رہی تو اس سے بہت زیادہ آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہوں گے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں تھے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس کوشش یہ کیجئے جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ میں کانفیڈنس رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، تو یہ سال نہ صرف یہ کہ آپ کے کانفیڈنس کو بڑھائے گا اور آپ کی سابقہ پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، آپ کی جتنی خواہشات ہیں وہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوں گی۔ یہ دیکھیں کہ جس ٹائم باقاعدہ طور پہ جو مشتری جیسے ہی آپ کا اب تو باقاعدہ طور پہ 10ویں گھر میں ابتدا میں بیٹھا ہوگا نا، تو دوسرے گھر میں 10ویں، یہ ابتدا میں چوتھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو چوتھے گھر میں بیٹھنے سے یہ 10ویں گھر پہ نظر ڈالتا ہے، 8ویں میں ڈالتا ہے اور پہلے میں ڈالتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دے گا۔ تو یہ پریشان کرنے کی اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیٹرن کے ساتھ کنجیکشن میں ہے۔ تو جب جوپیٹر سیٹرن کے ساتھ کنجیکشن میں ہوتا ہے تو بنے بنائے کام رکنا شروع ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس عرصے میں آپ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس محسوس نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو پریشانیوں میں بلا وجہ مبتلا کریں گے، لیکن جوپیٹر کا 8ویں گھر میں دیکھنا بھی پریشانیوں کو نکال دیتا ہے۔ اسی طرح بزنس کے گھر میں 10ویں گھر میں جب یہ دیکھ رہا ہوگا تو آپ کو مزید کاروباری الجھنوں سے بچائے گا، لیکن مزید جب یہ سیٹرن سے علیحدہ ہو کے 5ویں گھر میں موو کرے گا تو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی کام ہیں وہ بہتر ہوں گے، آپ کے لیے بہتریوں کے اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر لبرا افراد کہ ہم روزگار کی بات کریں، ان کی پروفیشن کی بات کریں کہ ان کو کیا اپنے پروفیشن میں کامیابی ملے گی، تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جتنی آپ کامیابیاں چاہ رہے ہیں اتنی تو نہیں ملیں گی، لیکن انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی ضرور اگر آپ ان دو عرصوں میں جو میں بتا چکا ہوں دھوکے، فراڈ وغیرہ سے، لالچ وغیرہ سے بچیں گے۔
تو اسی طرح جو من پسند نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو من پسند نوکری ملے گی، اور اس میں بھی آہستہ آہستہ بہتریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو پروموشن چاہ رہے ہیں ان کو اپنی جاب میں پروموشن بھی ملے گا، اور جو اچھے پارٹنر کی تلاش میں ہیں پارٹنرشپ کے لیے، روزگار کے لیے، تو وہ بھی اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو الغرض لبرا افراد کے اگر لو افیئر کی بات کی جائے تو ابتدائی عرصہ کو چھوڑ کر ان کا لو افیئر بھی جو ہے اس میں کامیابی ہوگی۔ بس ابتدائی دور میں جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان سے تعلقات کو بہتر رکھیں، اور یہ جتنا بھی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آپ کے راستے میں آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے کانفیڈنٹ رہیں گے تو آپ کے جتنے بھی برے وقت ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور آپ میں مزید بہتریاں آئیں گی۔ اور جب اپریل کے بعد کا وقت ہوگا تو یہ وقت زیادہ کانشیس ہو کے جینے کا ہوگا، اس کے بعد آپ کو لائف میں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔ تو جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی حفاظت رکھیں، پریشانیوں سے انشاءاللہ آپ باہر نکلیں گے، اور آپ کے لیے بہت زیادہ بہتریاں اس سال آئیں گی۔ آپ کے جتنے رکے کام ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اگر آپ پراپرٹی چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔